اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آپ سب کو ہمارے چینل قرآنی وظائف کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ آج میں قرآنی وظائف چینل کی جانب سے آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا، ایک بہت ہی مجرب قرآنی وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج میں جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس کے بارے میں مجھے میری بہت سی اسلامی بہنوں نے اور اسلامی بھائیوں نے میسیجز کیے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ جسے کرنے سے ہمارے رزق میں جو بے برکتی ہے، جو تنگ دستی ہے، وہ ختم ہو جائے، اور رزق میں جو ہے وہ اللہ پاک غیبی طریقے سے بے پناہ اس میں مدد کریں، اور ہمارے جو بھی مالی مسائل ہیں اللہ پاک انہیں دور فرما دیں، اور ہمارے رزق میں برکت ہو اور آمدنی میں اللہ پاک اضافہ فرما دیں، اور انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے اللہ عز و جل آپ کے رزق میں بے پناہ برکت ڈال دیں گے، اور جو تنگ دستی جو آپ کو مالی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں آپ، اللہ پاک جو ہے اس کو دور کر دیں گے، اور آپ کی جو زندگی ہے اس کو اللہ پاک جو ہے وہ خوشگوار بنا دیں گے۔ اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے بہت سے اسلامی بھائیوں نے اور اسلامی بہنوں نے یہ میسیج بھی کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی بھی جو متواتر جو مسلسل عمل ہے، جو وظیفہ ہے، ہم مسلسل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسا ایک چھوٹا سا عمل بتا دیا جائے کہ جسے ہم ایک دفعہ کر لیں، اور ہماری جو جتنی بھی تنگ دستی ہے، جو بھی ہمیں غربت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ جو بھی مالی مسائل ہے ہم پر آ چکے ہیں، ان کو اللہ عز و جل دور فرما دیں، اور ہماری رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما دیں، کیونکہ رزق میں بے برکتی کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے اخراجات وہ پورے نہیں ہوتے ہیں، اور ہم دن بہ دن جو ہے وہ قرضے کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، اور جو ہے وہ اور ہماری جو آمدنی ہے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کتنا کما رہے ہیں، کیونکہ رزق میں برکت نہیں ہے۔ تو جو عمل میں آج آپ کے لیے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی مالی مسائل ہیں، جو بھی رزق میں بے برکتی آپ پہ آ چکی ہے، جو بھی تنگ دستی ہے، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے وہ دور ہو جائے گی۔ یہ جو عمل آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ہے تو بہت ہی آسان سا، بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے صدیوں سے اس عمل کو لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس عمل کا جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے اس عمل کو کر کے استفادہ حاصل کیا ہے۔ آپ بھی اس کو ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بھی اس عمل سے فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ کون سا ہے جو آپ دیکھنا سننا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو جو ہے وہ آخر تک مکمل دیکھیں، اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے آپ میرے ساتھ ثواب کی نیت سے جو ہے وہ آپ درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیجئے، تاکہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں یا جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، اس کو کرنے سے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور میرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو کرنے کے دوران جو ہے وہ آپ نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی جو نماز ہے اس کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی جو نماز ہے ہم سے نہ چھوٹے، کیونکہ اگر کوئی نماز آپ سے اس کا ٹائم نکل جاتا ہے کسی مصروفیت کی وجہ سے،
آپ سے ٹائم نکل جاتا ہے تو اس کو قضا کر کے جو ہے وہ آپ پڑھ لیجئے، کیونکہ نماز پڑھنے سے جو ہے وہ ہماری ویسے ہی ساری جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں اللہ پاک انہیں دور فرما دیتے ہیں۔ تو نماز جو ہے اس کو پابندی کے ساتھ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مصروف رکھیں، زیادہ سے زیادہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ کچھ ایسے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے گناہ ہم کر لیتے ہیں کہ جو ہم ہماری اللہ پاک سے ہم جو دعا کرتے ہیں اس کو پورا نہیں ہونے دیتے ہیں، وہ ہمارے دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ برائی سے بچنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے اور اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے۔ آپ کو میں اب عمل بتاتا ہوں، آپ کو میں اب وظیفہ بتاتا ہوں جو عمل آپ نے کرنا ہے رزق میں تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک سفید کاغذ لینا ہے، آپ نے ایک سفید کاغذ لینا ہے، اور آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے آپ ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ درود شریف پڑھ لیجئے، درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، تین مرتبہ آپ پڑھ لیجئے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، ہم درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی چھوٹا سا درود پاک پڑھ لیں، اور پھر جو آپ نے کاغذ لیا ہے، سفید کاغذ لیا ہے، اس پر آپ نے جو ہے وہ 11 کھانے بنانے ہیں، آپ نے اس کاغذ پہ 11 کھانے بنانے ہیں، اور ہر کھانا جو ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ ایک مرتبہ یا رزاقو، اللہ کا یہ نام ہے، بہت ہی صفاتی نام ہے، بہت ہی فضیلت والا نام ہے۔ اللہ کے تو ویسے سارے نام ہی بہت ہی اعلیٰ ہیں، بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی فضیلت والے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا بہت ہی پیارا نام ہے، یا رزاقو۔ آپ نے ہر کھانے میں ایک مرتبہ یا رزاقو لکھنا ہے، اور اس طرح 11 کھانوں میں جو ہے وہ یا ایک مرتبہ یا رزاقو لکھا جائے گا، اور آپ نے پھر آخر میں جو ہے وہ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اس کاغذ پر پڑھ کر پھونک مار دینی ہے، اور اس کاغذ کو جو ہے وہ آپ نے اپنے پرس میں، جس پہ آپ پیسے وغیرہ رکھتے ہیں، اس کا پرس میں آپ اس کاغذ کو رکھ لیجئے، تہہ لگا کر رکھ لیجئے، اور انشاءاللہ اس کام کے کرنے سے آپ نے یہ عمل ایک دفعہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کاغذ پہ جو ہے وہ آپ نے 11 کھانے بنا کر اس میں ہر کھانے میں جو ہے وہ آپ نے ایک دفعہ یا رزاق کو لکھنا ہے، اور اس کو آپ نے ایک دفعہ جو ہے اپنے پرس میں رکھ لینا ہے، پھر دیکھے گا کہ آپ کی آمدنی میں، آپ کی جو رزق میں کس طرح سے جو ہے وہ اللہ عز و جل برکت فرماتے ہیں، اور آپ کی جو تنگ دستی ہے، جو غربت آپ پہ آ چکی ہے، جو مالی مسائل ہیں، جو پیسوں کی قلت کی وجہ سے آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑا جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے، انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کے سارے جو مسئلے ہیں وہ بہت ہی جلدی ختم ہو جائیں گے، اور آپ کے رزق میں بے پناہ بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اس عمل کو کیا ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے انہیں بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور یہ بہت ہی آزمایا ہوا، بہت ہی پیارا سا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے جو ہے وہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ اس عمل کو کرنے کی جو ہے وہ اجازت عام ہے، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس کو کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بہت سے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو ہیں وہ ہم سے بعد میں بھی میسیج میں پوچھتی ہیں کہ جی ہمیں اس عمل کی اجازت دیجیے، ہم اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کی اجازت دیجیے، تو ہم اپنی ہر ویڈیو میں جو ہے ہم بتاتے ہیں کہ اس عمل کی اجازت عام ہے، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے، تو پھر جو ہے وہ آپ سے پوچھنا نہیں بنتا ہے، کیونکہ ہم بتا دیتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ اس عمل کو کیجیے، اس کی اجازت جو ہے وہ عام ہے، ہر کوئی اس عمل کر سکتا ہے۔ اور ناظرین، آخر میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 5 وقت کی جو نماز ہے اس کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، اور فارغ وقت میں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ اس کو کثرت سے پڑھتے رہا کریں،
کیونکہ اس کے کثرت سے استغفر اللہ کو پڑھنے سے ہماری بہت سی جو پریشانیاں ہیں، ہمارے بہت سے جو مسئلے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ اللہ عز و جل جو ہے انہیں دور فرما دیتے ہیں، اور ہماری جو تنگ دستی وغیرہ ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، برائیوں سے بچتے رہیں۔ Created with free version for non-commercial use.